حاضرین جمعہ و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس اللہ نے، جس ذات اقدس نے ہم لوگوں کو دائرۂ اسلام کے اندر رکھا، ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق بخشی کہ ہم اس کی ذات کو پہچانیں، اس کے بھیجے ہوئے مقدس پیغمبروں کو پہچانیں اور ان پر ایمان لائیں، اس کی اتاری ہوئی کتاب کو سمجھیں، اس پر ایمان لائیں، اور کیوں نہ وہ تنہا ہمارے شکریہ کا مستحق ہو کہ جس ذات اقدس نے ہم مسلمانوں کو رمضان المبارک جیسا مہینہ عنایت عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کے اندر، رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں نیک اعمال کی توفیق بخشی، رات میں قیام اللیل کی عبادت کو ہماری زندگی کا حصہ بنایا، دن کے اندر ہر بری چیزوں سے اپنی زبانوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنی خواہشات کو جو قربان کر دینے کی توفیق رب ذوالجلال نے ہم مسلمانوں کو دی، خصوصی طور پر اس ماہ مبارک کے اندر، پورے ماہ کے اندر جتنا بھی ہم اس خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان لانے والو اللہ کا شکر ادا کرو اگر حقیقت میں تم مومن ہو، اور حقیقت میں تم اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہو اور کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ ادا کرنے کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اختتام کے بعد ایک اور تحفہ مسلمانوں کو یہ دیا کہ وہ عید الفطر کی شکل میں، عید الفطر کی شکل میں ان کا بچہ، ان کا بوڑھا، ان کا نوجوان، ان کی خواتین، ان کے محلے سب خوشیوں سے جھوم اٹھیں، سب خوشیوں کے سائے میں کم از کم 1، 2، 3 ایام گزار سکیں۔ جس رب ذوالجلال کے لیے اپنی زبانوں کو روکے رکھا، اب وہ دن آ گیا کہ جس کو رب ذوالجلال نے کہا ایام اکل و شرب، یہ عید کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، کھیل کود کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا پابند بنا کر اسلام پر چلنے کے لیے کہا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ موقع کے لیے ہمیں کچھ آزادی دیتا ہے، وہ عید الفطر کی شکل میں ہمیں کچھ خوشیاں نصیب کرتا ہے، وہ عید الفطر کی شکل میں۔ اب یہ عید الفطر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی کا معمول کیا تھا؟ آنے والا کل ہو سکتا ہے عید کا دن ہو، کنفرم نہیں ہے۔ کیوں کنفرم نہیں ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری احادیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ جہاں تم رہو وہاں سے چاند کو دیکھو، اس علاقے سے چاند کو دیکھو، چاند دکھ گیا تو روزہ رکھو، اور چاند دکھ گیا تو عید مناؤ۔ چاند تم نہیں دیکھ سکے، چاند کی گواہی نہیں آ سکی تمہارے اپنے علاقوں سے، تو پھر 30 دن کی گنتی پوری کرو، 30 دن کا مہینہ پورا کرو۔ ایسا ضروری نہیں کہ آج سعودی عرب میں عید ہے، کل وہاں چاند نظر آ گیا تو یہ لازمی ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی آج ہی ضروری اور لازمی ہے کہ چاند نظر آ جائے گا اور کل عید ہوگی۔ ایسا کوئی لازمی نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں کیا بات ہے کہ چاند دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو عید مناؤ۔ لہذا ہمارا جو عید منانا ہے اور ہمارا جو روزے کا دن طے ہوگا وہ چاند طے کرے گا۔ چاند دکھا عید ہوگی، چاند دکھا رمضان کے روزے رکھے جائیں گے، ورنہ 29 کے بجائے 30 دن کی گنتی پوری کی جائے گی، کل کا روزہ پھر رکھا جائے گا اگر چاند نہیں دکھتا ہے ہمارے ہندوستان کے اندر۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ عید الفطر کے لحاظ سے ہمیں اپنے ذہن کو صاف کر لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنے ذہن کو اس معاملے میں صاف نہیں کرتے ہیں
تو کیا ہوتا ہے کہ اختلافات ہو جاتے ہیں. ایک ہی زمین پر رہتے ہوئے کچھ علاقے میں ایک دن پہلے عید منائی جاتی ہے، کچھ علاقوں میں ایک دن بعد عید منائی جاتی ہے. فیصلہ یہیں پر ہوتا ہے کہ ہم نے کس چیز کو بنیاد بنایا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بنیاد بنایا ہوتا تو اس طریقے کے اختلاف ہمیں دیکھنے کو نہ ملتے کہ جو بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم رکھی تھی عید منانے میں اور رمضان کے روزہ رکھنے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں چاند دکھا دے عید الفطر کے لیے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور شام میں اگر چاند دکھ جاتا ہے ہمیں اور آپ کو، تو اب پہلا عمل جو عید الفطر عید کے دن کی مناسبت سے ہمیں کرنا ہے، چاند دیکھتے ہی اگر ہمیں چاند دیکھنے کی جو دعا ہے وہ یاد ہے تو ہم پڑھیں کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. یہ دعا ہے چاند دیکھنے کی، یاد ہے تو یہ پڑھیں چاند دیکھ کر، نہیں یاد ہے تو بہرحال کوئی بات نہیں، لازمی اور ضروری چیز نہیں. لیکن چاند دیکھنے کے بعد، عید کا چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلا عمل قرآن کی وہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. رمضان کے روزے رکھ کے تم نے اپنی گنتی پوری کر لی چاند دیکھ کر، چاہے وہ 29 کا ہو چاہے 30 کا، تعداد تم نے 30 کے پورے کر لیے، 29 کے پورے کر لیے، روزہ رکھ لیا تم نے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اب جو اللہ نے تمہیں توفیق دی تھی 30 دن کا روزہ رکھنے کی، 30 دن رات میں اٹھ کر تہجد، قیام اللیل، تراویح کا اہتمام کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، اپنے آپ کو بے حیائی سے، فواحش و منکرات سے روکے رکھنے کی جو توفیق رب ذوالجلال نے تمہیں دی تھی، تم نے اپنے سے نہیں کیا تھا. علی ما ہداکم. تو اس توفیق پر رب ذوالجلال کی تم کیا کرو؟ تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. کیسے؟ جب تم حاجت مند ہوتے ہو، تمہارے جیب میں 10 روپے نہیں ہوتا ہے کھانے کے لیے، بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہو، اور کوئی آ کر تمہارے سامنے جو ہے کھانے کا ایک پلیٹ رکھ دیتا ہے، گوشت کا ایک پلیٹ رکھ دیتا ہے، چاول کا ایک پلیٹ رکھ دیتا ہے، غذا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور آپ بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہو، اور اس کے اس احسان پر آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کھانے سے پہلے ہی آپ اس کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہو کہ اور آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے کہ یہ احسان جو آپ نے میرے اوپر کیا ہے، اس بھوک کی شدت میں ساری زندگی اور مرتے دم تک نہیں بھولوں گا ایک چھوٹے سے احسان پر. تو جو رب ذوالجلال نے پورے مہینے ہم پر اور آپ پر احسان کیا ہے، توفیق دے کر، برائیوں سے دور رکھ کر، اپنی عبادات کی توفیق دے کر، رات میں عبادت کی، دن میں عبادت کی، زبانوں کو روکنے کی جو توفیق رب ذوالجلال نے دیا ہے، احسان کیا ہے، اس پر اللہ چاہتا ہے کہ چاند دیکھو عید کا، اللہ کی تکبیر بیان کرنا شروع کر دو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ تم سے اور کچھ نہیں چاہتا، اللہ تم سے مال نہیں چاہتا، دولت نہیں چاہتا ہے، اور کچھ قربانیاں نہیں چاہتا ہے کہ روزے رکھے اب یہ کرو، نہیں. پہلا کام اللہ کی کبریائی بیان کرو. اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے عید اور بقرعید کا ماحول ہوتا ہے تو جو لوگ جانتے ہیں ان کی زبانوں پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ آنے لگ جاتا ہے نا. یہ وہی تکبیر ہے. عمر ابن خطاب، ان کے بیٹے صحابہ کرام جیسے ہی چاند دیکھتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ جیسے ہی عید کا چاند دیکھتے یہ تکبیر کہنا شروع کر دیتے، مسجدوں میں، باہر، اندر، گھروں میں. اور یہ تکبیر کب تک کہتے رہتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، جب تک کہ عید کی نماز نہ پڑھ لیتے. جیسے عید کی نماز کھڑی ہو جاتی یہ تکبیر بند کر دیتے. تو ہمارا اور اپنے آپ کا یہ معمول ہونا چاہیے. اس پر عمل کر کے ہم سے ادا کیا ہوگا؟ ہم کریں گے کیا ہم سے ادا ہوگا رب ذوالجلال کے حق میں؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. شاید کہ اللہ کا شکریہ ادا ہو جائے تم جو اللہ نے احسان کیا ہے پورے 30 دن تک تم پر، خصوصی طور پر اس احسان پر، اس انعام پر شاید کہ شکریہ ادا ہو جائے رب ذوالجلال کا. تو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے. تکبیرات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا. یہ تکبیرات اس لیے بھی ہے کہ 30 دن کا روزہ رکھنے والا
30 دن کے اندر اعتکاف کرنے والا، مسجد کے اندر اپنے آپ کو روک دینے والا، گھر بار کی قربانیاں پیش کر دینے والا اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ بیٹھے، اس غرور میں مبتلا نہ ہو جائے، اس دھوکے میں نہ آ جائے کہ دیکھو میں کتنا بڑا ہوں، میں نے رب ذوالجلال نے مجھ سے کہا روزہ رکھو، میں نے روزہ رکھ لیا، رب ذوالجلال نے مجھ سے کہا کہ اعتکاف کرو، میں نے اعتکاف کر لیا، رب ذوالجلال نے مجھ سے کہا کہ گالیاں نہ دو، میں نے گالیاں نہیں دی روزے کی حالت میں، رب ذوالجلال نے فلاں 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 چیزیں کہی، میں نے سب کچھ کر لیا، دیکھو میں کتنا بڑا۔ نہیں، کون بڑا؟ جس نے تمہیں اس بات کی توفیق بخشی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا یہی معنی ہے کہ تم اپنے نفس کے غرور میں نہ مبتلا ہو جانا اور اللہ کی بڑائی نہ بھول جانا اپنی بڑائی کے آگے کہ میں بڑا نیک، میں بڑا فلاں۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو، وللہ الحمد، اور اس اللہ کی بڑائی بیان کرو جس اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور کوئی دوجا تعریف کا مستحق نہیں۔ اس کے بعد دوسرا عمل جو ہم چاند دیکھنے کے بعد ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے عید کے دن کی مناسبت سے، کہ ہمیں فطرہ ادا کرنا ہوگا۔ گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ اپنے گھر کے تمام لوگوں کی جانب سے فطرہ ادا کرے۔ میں نے اس سے پہلے بھی رہنمائی کی، لیکن بات مناسبت کی آئی تو میں نے بیان کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ زکوٰۃ الفطر جو فطرہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض کیا ہے طہرۃ للصائم، روزے دار کی پاکی صفائی کے لیے، وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے رزق کا بندوبست کرنے کے لیے فطرے کو فرض کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے اسی طریقے سے فطرہ فرض ہے۔ فطرہ ادا کرنا ہوگا، کتنا ادا کرنا ہوگا میں نے بتایا، گیہوں، چاول جو ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں سے ادا کرنا ہوگا۔ پیسہ دینا ثابت نہیں ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں گیہوں، چاول، یہ اس طرح کی کوئی چیز 2.5 کلو ایک آدمی کے حساب سے ہمیں نکالنا ہوگا اور غریبوں کا حق غریبوں کے گھر میں پہنچانا ہوگا، وطعمۃ للمساکین۔ اور اس کے بدلے جو 50 روپے یا 60 روپے جو قیمت نکالی جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دینار اور درہم چلا کرتے تھے، وہاں بھی پیسہ چلا کرتا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے پیسہ نہیں نکالا ہے بلکہ اناج ہی نکالا ہے، غلہ ہی نکالا ہے، جو گھر میں کھانے پینے کی چیز ہوا کرتی تھی غریبوں کے گھروں میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ عید کی نماز سے پہلے نکالنا ہے۔ عید کی نماز کے بعد کوئی فطرہ نہیں ہوتا، عام صدقہ ہے جو انسان صدقہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری بات جو عید کے دن کی مناسبت سے ہمارے ذہن میں آنی چاہیے اور آتی ہے، وہ یہ کہ عیدگاہ کو جانا، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ اور اگر کہیں پر عیدگاہ نہیں ہے، مساجد میں اہتمام ہے عید کی نماز کا، تو وہاں جانے کے لحاظ سے جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر مساجد اور عیدگاہوں میں صرف اور صرف مرد اور بچوں کا انتظام ہوتا ہے، خواتین کا انتظام نہیں ہوتا ہے، تو میں ان کے لیے یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج العواتق، کہ ہم جو ہے بالغ بچیوں کو بھی اپنے گھروں سے نکالیں عید کی نماز کے لیے، عیدگاہ لے جانے کے لیے، بالغ بچیوں کو بھی، جو عمر دراز ہو چکی ہیں ان کو بھی، ان عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کے جائیں۔ اور کس بات کا حکم دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم عورتوں کو؟ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَن يَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، کہ جو نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، جو عورتیں اس حالت میں ہیں کہ نماز نہیں پڑھنا ہے ان کو، نماز ان پر سے معاف ہے اور نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، ان کو بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کو بھی لے کر جائیں، عیدگاہ لے کر جائیں، عید کی نماز کے لیے لے کر جائیں۔ پھر ہم میں سے ایک عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پاس غربت ہے، فقیری ہے، مسکینی ہے، لباس اتنا نہیں ہوتا، جلباب نہیں ہوتا، چادر اتنی نہیں ہوتی کہ ہم اپنے آپ کو ڈھانک لیں، پردے کے ساتھ عیدگاہ جا سکیں، اس طرح انتظام ہمارے پاس بہت ساری بچیوں کے پاس نہیں ہو پاتا۔ گھر میں اگر 2 چادر ہیں، 3 عورتیں ہیں، کیسے کریں گی، کیسے جائیں گے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو بھی لے کے جانا ہے، ایسا کیسے ممکن ہوگا اگر وہ پردہ بھی نہ کر سکیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ ایک بہن دوسرے بہن کو اپنی چادر میں لپیٹ کر لے کے جائے گی عیدگاہ کو، ایک بہن جس کے پاس چادر نہیں ہے اس کو اپنی چادر میں لپیٹ کر لے کے جائے گی، ایک چادر میں لپٹتی ہوئی جائیں گی، کہاں؟ مصلی، عیدگاہ جائیں گی عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اچھا، جو نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، جن کے اوپر سے نماز معاف ہے، جن کو نماز نہیں پڑھنا اس حالت میں، تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، پنکھا
पंखा बंद कर दो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा कि उनको भी लेकर जाओ, लेकिन वो ईद के नमाज़ पढ़ने के लिए नमाज की सफ़ों में नहीं होंगी, बल्कि ईदगाह के एक हिस्से में बैठ जाएंगे, पीछे तरफ बैठ जाएंगे, वो अलग रहेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। यशहदना अल खैर व दावत अल मुस्लिमीन, वो भलाई में शामिल होंगी, वो भलाई में हाजिर होंगी और मुसलमानों की आम दुआ में शामिल होंगी, आम दुआ में शामिल होंगी। वो औरतें जो नमाज नहीं पढ़ेंगी, ईद सफ़ों में नहीं रहेंगी, दूर रहेंगी, ईदगाह के अंदर ही रहेंगी, दूर रहेंगी। अब हमारे वहाँ मसाजिद में एहतमाम है, तो जो ख़वातीन नमाज़ पढ़ेंगी वो मस्जिद के बालाई हिस्से में चली आएंगी, और जिनको नमाज़ नहीं पढ़ना है, जिनको उस हालत में कि वो नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, तो सामने जो अब्दुर्रहमान का घर है, जो हाता है, जहाँ पर पिछली बार ईद की नमाज़ हुई थी, वहाँ 2-3 मुसल्ले बिछाए जाएंगे। या जो उम्र दराज भी होंगे, जो ऊपर नहीं चढ़ सकेंगे, या ऊपर मस्जिद भर गई, औरतें ज़्यादा हो गई, तो फिर वहाँ सामने इंतज़ाम रहेगा उनके लिए। तो जो नमाज़ पढ़ने वाली होंगी वो अगली सफ़ों में बैठ जाएंगी, और जिनको नमाज़ नहीं पढ़ना है वो पिछली सफ़ों में रह जाएंगी, अलग बैठ जाएंगे, सिर्फ बैठे रहेंगे, खुतबा सुनेंगे, मुसलमानों की आम दुआ में शामिल होंगे, जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कहा। और नबी अलैहिस्सलाम जब ईद की नमाज़ पढ़ा लेते, खुतबा देते, खुतबा देने के बाद माइक तो था नहीं कि दूर दराज तक आवाज़ पहुँच जाए, ख़वातीन का अलग रहा करता था मामला पर्दे के साथ। तो नबी अलैहिस्सलाम जब मर्दों को खिताब कर लेते, खुतबा दे लेते, तो बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने साथ लेके जाते, जहाँ ख़वातीन हुआ करती थी, औरतें हुआ करती थी, वहाँ खड़े हो जाते, उनको नसीहत करते, उनको बताते कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, शौहरों की इताअत फर्माबरदारी करो, नमाज की पाबंदी करो, सदका करो, सदका करना तुम्हें जहन्नम से आज़ाद कर सकता है, जहन्नम की आग से बचा सकता है। तो वो कोई अपनी बालियाँ, कोई अपने कंगन बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कपड़ों में डालने लग जाया करती थी। तो ये हदीस भी ये बता रही है कि ख़वातीन का जाना ईदगाह और ईद की नमाज़ में शरीक होना, ख्वाह वो नमाज़ पढ़ने की हालत में हो या ना हो, जाना ज़रूरी है। कितना अहम है कि आप समझिए कि जिस चीज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज को भी माफ़ कर दिया है, उस हालत में भी मस्जिद जाने का हुक्म नबी अलैहिस्सलाम दे रहे हैं कि जाना है। तो ये बात वादे हो गई कि हमारे ख़वातीन को ईद की नमाज़ में शिरकत करने के लिए आना ज़रूरी है। वो इस लिहाज से ज़रूरी है कि नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है, और नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म टालना और नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म रद्द करना, रिजेक्ट करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है इस रूए ज़मीन पर। फिर उसके बाद जो ईद के दिन की मुनासबत से हमारे जहन में बात आती है और उसका ख़याल रखना होता है, वो ये कि जब हम ईदगाह को पहुँच जाएँ तो नबी अलैहिस्सलाम का अमल ये है कि जब नबी अलैहिस्सलाम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह जाते, तो ना आगे पहले कोई नमाज़ पढ़ते, ना बाद में कोई नमाज़ पढ़ते। और सबसे पहला काम जो नबी अलैहिस्सलाम ईद के दिन किया करते थे, मुसल्ले पे फ़ौरन खड़े हो जाया करते थे और नमाज़ पढ़ाते थे। पहले कोई तकरीर करना 5 मिनट की, 10 मिनट की, या 1 मिनट की, या 2 मिनट की, कुछ नहीं। क्या होता, सिर्फ तकबीर होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। नमाज सबसे पहली चीज़ ईद के दिन नबी अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ाने के लिए ही खड़े हो जाते। उससे पहले ना कोई तकरीर, ना कोई वाद, ना कोई नसीहत, ना कोई और बात। तकबीर होती रहती और नबी अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते नमाज़ पढ़ाने के लिए। तो अगर ईदगाह में हमारी नमाज़ हो रही है तो हमें पहले भी कोई सुन्नत रकात नहीं है, कोई सुन्नत नमाज नहीं है, और न बाद में कोई सुन्नत की नमाज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बाद में पढ़ते थे, न पहले पढ़ते थे। हाँ, ये रही बात, ये मसला रहा ईदगाह के अंदर अगर नमाज़ हो रही है ईद की, और अगर किसी मस्जिद में ईद की नमाज़ हो रही है, तो फिर जब हम मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे तो जो मस्जिद का अदब है कि तहियतुल मस्जिद 2 रकात पढ़ना है मस्जिद के अदब में। तो जब हम मस्जिद के अंदर दाखिल हो तो इज़ा दखल अहदुकुम मस्जिद फ़ला यजलिस हत्ता युसल्ली रकातैन, तो जब मस्जिद में दाखिल हो तो 2 रकात पढ़े बिना हम ना बैठें। ये मस्जिद का अदब है, नबी अलैहि सल्लम का हुक्म है। लेकिन ईदगाह में और ईद की मुनासबत से ना कोई पहले नफिल नमाज है, ना कोई बाद में नफिल नमाज है। और पहली चीज़ जो शुरू होगी, चाहे आलिम शुरू करे चाहे पीछे रहने वाले लोग, वो पहली चीज़ नमाज होगी ईद के दिन। बहुत सारी जगहों पर लोग तकरीर करते हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम के उसवा के नमूना के ख़िलाफ़ है, नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े के ख़िलाफ़ है। तकरीर जो होनी है, जो खुतबा होना, वो ईद की नमाज़ के बाद होना है। फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से ईद के दिन ये है
کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کے دن کی صبح کرتے اور عید کی نماز کے لیے ارادہ کرتے کہ جائیں اب وہ عید کی نماز کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام طاق عدد میں 1 3 5 7 9 طاق عدد میں کھجور تناول فرما لیا کرتے تھے، کھجور کھایا کرتے تھے۔ ایک کھا لیجیے، آپ 3 کھا لیجیے، نہیں کھانے کا من کر رہا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جان کر اس پر عمل پیرا ہو جائیے کہ عید کا دن ہو، عید کی نماز کے لیے جانا ہو تو 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 طاق عدد میں آپ کھجور کھانے کا اہتمام کر لیں، ارادہ یہ کرتے ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ پھر ایک دوسرا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے متعلق یہ بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عید کی نماز کے لیے آیا کرتے تھے تو مدینہ کے اندر گلیاں ہوتی تھیں، بہت سی گلیاں ہوتی تھیں، ہمارے وہاں بھی بہت سی گلیاں ہیں، لیکن جس کے پاس 2 راستہ ہو، مسجد یا عیدگاہ آنے کا جس کے پاس 2 راستہ ہو، تو اسے یہ چاہیے کہ جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ ایک راستے سے آتے اور دوسرے راستے سے جاتے، یعنی جس راستے سے آتے تھے اس راستے سے نہیں جاتے تھے بلکہ دوسرا راستہ اختیار کرتے اپنے گھر کو جانے کو۔ تو یہ معمولی ہی چیز اگر لگتی ہے تو لگے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، صحابہ کرام نے اس کو دین سمجھ کر نقل کیا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، تو یہ دین کا حصہ ہے۔ ہمیں اس چیز پر اگر ہم عمل کر سکیں اور ممکن ہو ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل پیروی ہوگی، خصوصی طور پر اس خوشی کے موقع پر۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا عید کی نماز کے دن کے لحاظ سے کہ جب وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو جیسے ہماری اپنی عام نماز ہوا کرتی ہے، جیسے ہم فجر کی 2 رکعت نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، ہو بہو ویسے ہی نماز ہے یہ بھی۔ اس میں بس اتنا زیادہ ہے، اس میں بڑا سوچنے اور بچارنے اور اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عید کی نماز کیسے پڑھنا ہے کیسے نہیں پڑھنا ہے۔ تو ہو بہو جیسے فجر کی 2 رکعت نماز ہوتی ہے ہماری، یا ہو بہو جیسے جمعہ کی 2 رکعت نماز ہوتی ہے ہماری، ویسے یہ عید کی بھی نماز ہے ہماری 2 رکعت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے ہیں مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے، اور اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کو باندھ لیتے، ایک بار اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کو باندھ لیتے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک، جس کو یہ یاد ہے یہ پڑھ لے، اور جس کو اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب یہ یاد ہے اس کو وہ یہ پڑھ لے۔ یہ پڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام 7 تکبیرات زائد، جس کو بولتے ہیں زائد تکبیرات، جو زائد تکبیرات اس لیے کہ یہ تکبیرات عام نمازوں سے زیادہ ہیں، اس کے اندر اللہ اکبر کو تکبیر بولتے ہیں، تو یہ 7 بار اللہ اکبر نبی علیہ الصلوۃ 7 بار کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، گنتے ہوئے 7 مرتبہ ثنا پڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام 7 مرتبہ کہتے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ، چاہے وہ پڑھانے والا امام ہو چاہے پیچھے پڑھنے والے مقتدی ہوں، سب کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے اس کی کوئی نماز ہے ہی نہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز رب ذوالجلال کے نزدیک مقبول ہو، قابل قبول ہو، ریجیکٹ نہ کی جائے، تو ہمیں اپنی ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا اہتمام کرنا پڑے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیا امام نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ لیا، پھر ایک سورہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 سورتوں کا اہتمام ہوتا ہے عید کی نماز میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، وہ اقتربت الساعہ وانشق القمر، ایک اس سورہ کا اہتمام کرتے تھے، اور سورہ قاف کا اہتمام کرتے تھے، اور جو ہر جمعہ میں پڑھتا ہوں کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید والی نماز میں، اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہماری پھر رکوع ہم جائیں گے، پھر رکوع سے اٹھتے وقت اپنا سر اٹھائیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے میں وہ یہی ساری دعائیں جو ہم اور نمازوں میں کرتے ہیں۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر جب ہم کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے عید کی نماز کے لیے، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے تو ہم کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ کو باندھتے ہیں، اس کے بعد دھیرے دھیرے 5 بار تکبیر پھر ہمیں کہنی ہے۔ پہلی رکعت میں ہم نے کیا کہا ہے؟ 7 بار تکبیر کہا ہے۔ دوسری رکعت میں جب ہم سجدے سے اپنا کھڑے ہو جائیں گے تو 5 زائد تکبیرات پھر کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 5 تکبیرات۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھیں گے،
اس کے بعد امام حلقہ کا حدیث الغاشیہ پڑھے گا اور پھر رکوع کرے گا، پھر ویسے ہی جیسے ہماری اور نماز ہوتی ہے۔ تو یہ رہی نبی علیہ السلام کی مکمل عید کی نماز کا طریقہ، اس کا ہمیں اپنے سے اہتمام کر کے آنا ہے تاکہ ہماری اپنی اس عظیم عبادت کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی خلل نہ باقی رہ جائے۔ اس کے بعد جب ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے، امام خطبہ دیتا ہے، اس کو بغور سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں، جمعہ کا خطبہ، عید کا خطبہ، یہی وہ خطبے ہیں، یہی وہ پروگرامز ہیں، یہی وہ انسٹیٹیوٹ ہے، یہی وہ کالج کا ایجوکیشن سسٹم ہے، یہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے اس روئے زمین پر کہ اگر جمعہ نہ ہوتا، اگر رب ذوالجلال نے جمعہ نہ فرض کیا ہوتا اور عید اور عیدین اور عید اور بقرعید نہ ہوتی، اس کے خطبے نہ ہوتے، تو یہ مسلمانوں کی بستی کی بستی، مسلمانوں کا علاقہ، مسلمانوں کا ملک اسلام کے الف سے بھی ناواقف رہ جاتا، اسلام کے الف سے بھی ناواقف رہ جاتا۔ یہ خطبے ہیں کہ ان خطبوں نے ہمارے اور آپ کے اسلام کی حفاظت کی ہے، یہ وہ خطبے ہیں، یہ وہ پروگرام ہے، یہ وہ ایجوکیشن سسٹم ہے کہ جس نے آپ کے اور ہماری پگڑی کو اونچا کر رکھا ہے، یہ وہ سسٹم ہے، یہ وہ پروگرامز ہے جس نے ہماری اور آپ کی بچیوں کی حفاظت کر رکھی ہے۔ جن بچیوں کا تعلق مسجدوں سے نہیں ہے، جن بچیوں کا تعلق مدرسوں سے نہیں ہے، جن بچیوں کا تعلق گھر میں رکھے ہوئے قرآن کے ترجموں سے نہیں ہے، جن بچیوں کا تعلق اپنے درمیان مبعوث کیے ہوئے پیغمبر اور رسول علیہ السلام سے نہیں ہے، ان بچیوں کا حال جا کر دیکھیں کہ کوئی علاقہ ایسا نہیں بچ رہا ہے کہ وہ بچیاں غیروں کی گود میں جا کر گر کر اپنا مذہب، اپنا اسلام، اپنا رب، اپنا پیغمبر، اپنا قرآن سب کچھ تج دے کر اپنے اس منچائے پریمی کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے۔ نہ باپ کی عزت کا خیال، نہ گھر کے خاندانوں کی عزت کا خیال، نہ اپنے پاکیزہ مذہب کا خیال۔ مسجدوں سے جوڑو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے جوڑو۔ تم خود اگر گھر کی نگرانی نہیں کر سکتے ہو تو لے کر آؤ مسجدوں کی چھاؤں میں، یہ امام، یہ خطیب ان کے ایمان کی حفاظت کرنے کا ضامن بن جائے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہا ہے کہ لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے اللہ کی بندیوں کو مت روکو، ایسے ہی نہیں کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تمہاری غیرت کتنی ہے، تمہاری غیرت کتنی ہے، تمہاری حیا کتنی ہے، تمہاری شرم کتنی ہے کہ تم اپنی بچیوں کو روک لے پاؤ گے۔ جس طریقے سے امام، جس طریقے سے خطیب آپ مردوں کے ایمان کو باندھ کر رکھتا ہے رسیوں سے، وہی خطیب، وہی امام آپ کی بچیوں کی، آپ کی خواتین کی، آپ کی ماؤں کی، آپ کی بہنوں کی عزتوں کو، ایمان کو، اسلام کو باندھ کر رکھنے کا ضامن ہے۔ اور کوئی راستہ نہیں اس دنیا میں اپنی بچیوں کی عزت کو بچانے کا، اپنے بچوں کے زندگیوں کو بچانے کا، اپنے نوجوانوں کی زندگی کو بچانے کا اور کوئی راستہ نہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہی ہے جو آپ کی زندگی کو بھی بچائے گا، آپ کی عزت کو بھی بچائے گا، آپ کے اسلام کو بھی بچائے گا۔ اس دنیا میں بھی آپ کو بھلائی سے نوازے گا اور آخرت میں بھی بھلائی سے نوازے گا۔ آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں نے بھی اللہ کی مسجدوں کو پس پشت ڈال دیا، جن لوگوں نے بھی، جس قوم نے بھی اللہ کی مسجدوں کو خیر آباد کہہ دیا، اس دنیا میں بھی وہ ذلیل ہو کر رہ گئے، اور آخرت میں جو ذلت کا وعدہ رب ذوالجلال نے کیا ہے، جو وعید سنائی ہے، وہ تو ہے۔ تو لہذا فتنوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے تھا عورتوں کا جانا مسجد میں، بعد میں نہیں ہے۔ اچھا کب نہیں رہا ہے فتنہ؟ یہ بتاؤ ذرا، عورتوں کا فتنہ کب نہیں رہا ہے؟ کب نہیں رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوتا ہے وہ عورتوں کے معاملے میں ہوتا ہے۔ کب نہیں رہا فتنہ؟ نبی علیہ السلام کی اپنی مبارک زندگی کے اندر کیا زنا نہیں ہوئے ہیں؟ زنا نہیں ہوئے ہیں؟ ان معمولی خدشوں سے اللہ کی مسجدوں سے روک دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ پہلے تھا بعد میں نہیں تھا، اور کالج اور یونیورسٹیوں کے دروازے اس طرح کھول دیے ہیں کہ بس نکل جائے گھر سے، جائے پڑھے، کالج میں جائے، دن بھر گزارے، چاہے آشنا کے ساتھ چاہے اجنبی کے ساتھ، اپنا ایمان کا سودا کرے، اپنے اسلام کا سودا کرے۔ وہاں نہیں خدشہ ہے، وہاں نہیں خدشہ ہے، سارا خدشہ بس اللہ کے گھر میں۔ دروازہ بند کر دیا ہے نا، تو اب یہ ذلت جھیلو، اور جب چوراہوں سے بازاروں سے گزرو لوگ تو نگاہ نیچی کر کے گزرو کہ کیا جواب دوں گا، بچی بھاگ گئی ہے۔ اس ذلت کے دن کے آنے سے پہلے اللہ کی مسجدوں کے دروازے اپنی بچیوں کے لیے کھول دو۔ نہیں کھولو گے فتنے میں پڑے رہو گے کہ پہلے تھا بعد میں ہے۔ ارے مسجد جائے گی اللہ کے گھر جائے گی عورت؟ تو اگر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کا گھر مقدس ہے، اللہ کا گھر عظیم ہے، تو پھر مکہ تو اور ڈھہ جانا چاہیے، مدینہ تو اور ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر جو خواتین کا ایک ریل ہوتا ہے،
ایک ہجوم ہوتا ہے، تو اس عورتوں کا وہاں جانے کی وجہ سے اس مکہ کو، اس خانہ کعبہ کو، اس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس گھر کو، مسجد نبوی کو بھی ڈھہ جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے۔ بہرحال یہ باتیں لوگ جو کہتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ خود اپنی بچی کو، ایک عالم خود اپنی بچی کو بھیج دے گا، چلی جائے کلان، چلی جائے فلاں 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 چلی جائے، اس پر کوئی ٹپڑی اور کوئی کمنٹ نہیں ہوتا، اور جس کے بارے میں پورے قرآن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری زندگی بھری پڑی ہے کہ خواتین مسجد جائیں گی، وہاں کو کوئی معاملہ نہیں۔ بہرحال ہماری یہ نماز کا معاملہ رہا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اور نماز کے بعد جو مصافحہ اور گلے ملنے کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، صحابہ کرام اپنے مابین مبارکبادی دیا کرتے تھے، کہتے تھے جیسے سلام پھیرتے، خطبہ سنتے، کھڑے ہوتے، ہاتھ ملاتے، یصافحوا، ہاتھ ملاتے، اپنا جسم نہیں ملاتے جسے ہم ملاتے ہیں۔ جسم ملانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ یا تو آپ گلا ملا لیجئے، جس طریقے سے آپ عرب والوں کو دیکھتے ہیں ویڈیوز میں، یا وہاں جو لوگ گئے ہوں گے وہ گلے ملاتے ہیں، یعنی اپنی گردن تھوڑا آگے کر دیتے ہیں، سامنے والا بھی اپنی گردن آگے کرتا ہے، گلا ملتا ہے۔ یہاں تو پورا جسم ملتا ہے۔ جسم ملانے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، چمٹنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاتھ ملائیے، اگر گلے بہت زیادہ ملنا ہے تو گلے اس طریقے سے ملائیے کہ جسم نہ ملے، اور اس کے بعد یہ دعا کہیے، تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، ہمارے اعتکاف، ہماری قرآن کی تلاوت، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہماری اور آپ دونوں لوگوں کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اس طرح کہتے ہوئے اپنے گھروں کو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا، اور ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ جو الوداعی جمعہ کا جو تصور ہے ہمارے اپنے وہاں ہندوستان کے اندر یا بر صغیر کے اندر، اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ الوداعی جمعہ کا جو تصور لایا گیا ہے، یہ قرآن و حدیث کے دلائل سے نہیں لایا گیا ہے، اور یہ خطبہ جو پڑھا جانا کہ الوداع 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 یا شہر رمضان، کہاں ہے؟ یہ میڈ ان انڈیا دین ہم چلا رہے ہیں جو اللہ کے گھروں میں اللہ برداشت نہیں کرتا، لیکن اللہ نے جو فیصلہ کیا، قیامت کے دن فیصلہ کروں گا، اس لیے چھوڑ رکھا ہے لوگوں کو۔ تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ الوداعی جمعہ، علماء نے کہا عید کا دن، عید کے دن کی خوشی کو، عید کے دن کی رونق کو، عید کے دن کی عظمت کو کم کرنے کے لیے یہ الوداعی جمعہ کا تصور لایا گیا ہے۔ نئے نئے کپڑے، آج کے دن کس نے کہا؟ آج کے دن کا ایک تصور کھڑا کر لیا گیا عید کے دن کے مقابلے میں، تو کیا ہوا؟ عید کے دن کی خوشیوں میں، عید کے دن کی عظمت میں، عید کے دن کی رونق میں اس نے کمی لا دی، اس نے کمی لا دی۔ جو اہتمام ہمیں نئے کپڑا، نیا ہر طریقے سے عید کے دن کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نے اس کے ایک ہفتے پہلے والے جمعے میں کر لیا۔ تو جس بات کا رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے، ہمیں اسی چیز کا پابند رہنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الٰہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عید الفطر کے موقع پر تمام خوشیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اسلام کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری بچیوں کو زیر اسلام پرورش پانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو اپنے گھروں سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما، الٰہ العالمین اپنے قرآن سے، اپنے پیغمبر سے جڑنے کی